آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ صرف ان کے لیے ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا نئے اسلام قبول کر چکے ہیں اور ڈر کے وجہ سے وہ بول نہیں پا رہے ہیں کسی کو کہ انہوں نے اسلام قبول کیا. Hi guys, welcome back to my channel. This is Reactopedia and today we are going to see a video which is about a lady wherein it seems that she has recently started following Islam as a religion, and she's just trying to give a piece of advice to the people out there that how it feels when you come from a different religion and start practicing a new religion, and what all things you experience in the entire process. So before getting into the video, I just want to mention the link of the original video is there in my description. So please do visit that and check out the original video as well. And yes, without wasting any further time, let's get into the video and see what's there in the video. آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کر رہی ہوں وہ صرف ان کے لیے ہے جو اسلام قبول کرنا چاہتے ہیں یا نئے اسلام قبول کر چکے ہیں اور ڈر کے وجہ سے وہ بول نہیں پا رہے ہیں کسی کو کہ انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. دیکھیے، جب آپ دنیاوی محبت میں آتے ہیں کسی انسان سے یا کسی کام سے لگاؤ رکھتے ہیں، کسی بھی چیز سے لگاؤ رکھتے ہیں، مشکلیں آتی ہیں، آزمائشیں ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھیں گے جتنے بھی حرام ریلیشن شپس ہوتے ہیں، جب ایک لڑکا اور لڑکی ایسا کوئی رشتہ رکھتے ہیں جو کہ جائز نہیں ہے اور جب انہیں ایک دوسرے کی محبت ثابت کرنی ہوتی ہے، کیسی کیسی حرکتیں ہوتی ہیں. میں نے اتنی عمر میں اتنا کچھ دیکھ لیا. کوئی سگریٹ سے ہاتھ جلا رہا ہے، کوئی شراب پینا شروع کر دیتا ہے یا دیتی ہے، کوئی رو کے اتنا ڈپریس ہو چکے ہیں کہ سوئسائڈ کرنا ان کو بیسٹ لگتا ہے. تو جب دنیاوی چیزوں کے لیے ہم محبت اپنا یا پیار جو ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت پیار کرتے ہیں اسے ثابت کرنے کے لیے ایسی بیوقوف حرکتیں کر سکتے ہیں، تھوڑا سا سوچیں کہ جس نے یہ کائنات بنائی ہے اور جس کی حکومت سے ایک ذرہ ہر ذرہ کام کر رہا ہے، اس کی محبت ثابت کرنی آسان ہوگی؟ بالکل نہیں. کس نے کہا کہ آسان ہوگی؟ آپ ان سے محبت کریں اور وہ اتنا بھی نہ دیکھیں کہ آپ ان کے لیے لائل ہیں یا نہیں. جب اسلام قبول کریں گے سختیاں آئیں گی، بہت سی سختیاں آئیں گی. اس دنیا میں جتنی سختی ہے اس دنیا میں اتنی ہی آسانی، اتنا ہی آرام ہے. یقین مانیے، اگر آپ کا اللہ پہ توکل ہے پورا 100% 200%، یقین مانیے سختی بھی آئے گی نا، وہ بھی اتنے سکون کے ساتھ آئے گی کہ آپ مسکرا رہے ہوں گے. آپ کو دو چیزیں کرنی ہیں. آپ کو ایک توکل رکھنا ہے اللہ پہ، یقین، بھروسہ، ایسا بھروسہ کہ ہواؤں کے جھونکے، یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ تکلیفوں کے جھونکوں سے وہ توکل ہلے نہ، چاہے پھر اس کا سائز ایک چھوٹے سے پتے جیسا ہو یا پھر پہاڑ جیسا. توکل اتنا پختہ، اتنا مضبوط ہونا چاہیے اللہ سبحانہ تعالیٰ پر. دوسری چیز کہ آپ میں صبر ہونا چاہیے. یقین رکھیں توکل کے ساتھ کہ اللہ نے جو مصیبت بھیجی ہے وہ کسی وجہ سے بھیجی ہے اور اس کا سلیوشن، اس کا جو توڑ ہے وہ بھی اللہ ہی بھیجیں گے. انہی کی مرضی سے ہے سب کچھ. آپ دیکھیں، جو اسلام پڑھ رہے ہیں، جب میں اسلام پڑھ رہی تھی بہت زیادہ کنفیوژن ہوتی ہے، ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اسلام قبول کر لیا کیا ہوگا، کیا یہ صحیح ہوگا، غلط ہوگا. اس لیے کہتی ہوں، درخواست کرتی ہوں کہ پڑھیے. صرف وہ نہیں جو غیر مسلمان سے مسلمان ہونا چاہتے ہیں یا ایمان لانا چاہتے ہیں، پڑھیں، جتنا ہو سکتا ہے پڑھیں. ایون ایمان والے جو پیدائشی مسلمان ہیں، پڑھیے، اپنے دین کو جانیے. کتنا خوبصورت ہے یہ دین، صرف محبت سے بھرا ہوا ہے. اس میں صرف محبت ہے اور کچھ نہیں ہے. میں نے ایسی کوئی چیز نہیں دیکھی یا ڈھونڈ پائی، ڈھونڈنے کے باوجود کہ کچھ غلط نکلا اسلام میں. کچھ ملا ہی نہیں مجھے ایسا. سب کچھ اتنا لاجیکل تھا اور ریزن کے ساتھ، وجوہات کے ساتھ تھا کہ ایسا ہے تو کیوں ہے. اتنی خوبصورتی کہاں ملے گی؟ اور یقین مانیے ان 7-8 سالوں میں بہت سختیاں دیکھی ہیں، لیکن اتنا مزہ اور اتنا سکون ہے، اتنا سکون ہے. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے
कि आखिर अल्लाह राज़ी होगा इंशाअल्लाह, कि आखिर अल्लाह मुझे देखकर मुस्कुराएगा क़यामत के दिन इंशाअल्लाह। तो यकीन माने, अपने अल्लाह पे तवक्कुल रखें और पढ़ते रहें, मेहनत करते रहें, मेहनत को रुकने ना दें। एक छोटा सा एग्जाम्पल देने की कोशिश करती हूँ, उम्मीद है कि समझ आएगा। जब आप इस दुनिया में किसी चीज़ को पाना चाहते हैं, आप कोई बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन बनना चाहते हैं, दुनिया के टॉप पे जाना चाहते हैं, अब आप देखिए कितना कंपटीशन है, कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज ऑलरेडी एग्जिस्ट करती हैं मार्केट में। आपको किन के साथ टक्कर लेनी है और उनसे बेहतर होके आगे निकलना है और टॉप पे आना है, कितना मुश्किल होगा। आप कितनी मेहनत करेंगे, सुबह से शाम तक जल्दी उठना, लेट सोना, आपको वक्त नहीं होता है खुद के लिए, आप वक्त नहीं दे पाते हैं दोस्तों को, अपने परिवार को। क्यों? क्योंकि आपको एकदम अव्वल दर्जे पे, टॉप पे आना है। अल्लाह की मोहब्बत समझने के लिए, फिर समझ जाने के बाद, यकीन ले आने के बाद, जब आपकी मोहब्बत परखी जाएगी, कुछ तो सख्तियाँ आएंगी। आप उनसे मोहब्बत कर रहे हैं जिन्होंने पूरी कायनात बनाई है। अपने चारों तरफ ही देख लें, कितने लोग हैं, कितनी जानें हैं, कैसी कैसी चीज़ें हो रही हैं, सब कुछ अल्लाह की मर्ज़ी से। इंसान नहीं, इंसान तो बहुत छोटी सी चीज़ है। फिर आप सोचें, इन सब को बनाने वाला, आपको खुद को बनाने वाला, आप उससे मोहब्बत कर रहे हैं, आपने उसे पहचाना है, आपने हक को जाना है। थोड़ा सा इम्तिहान तो बनता है। साल भर बच्चे क्लास में पढ़ते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, आखिर में पेपर देना पड़ता है ताकि वो अगली क्लास में जा सके। जन्नत चाहिए, अल्लाह चाहिए, रसूल अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से आबे कौसर पीना है, मेहनत लगेगी, सख्तियाँ आएंगी, एग्ज़ाम्स होंगे। तवक्कुल और सब्र, दो चीज़ों से काम ले, इंशाअल्लाह हर मुश्किल आसान होगी, आप हर मुश्किल को पार कर जाएंगे। मेरे साथ तो ऐसे ही होता है, तो यकीन मानती हूँ अगर मुझ जैसी के साथ ऐसा हो सकता है तो माशाअल्लाह आप तो इतने बेहतरीन ईमान वाले हैं, या जो पढ़ रहे हैं या जो नए रिवर्ट हुए हैं, आप तो इतने पुख्ता ईमान के साथ दाखिल हुए हैं। अगर मैं कर सकती हूँ, आप तो यकीनन कर सकते हैं। कई लोगों ने मैसेज किया कि हम इस्लाम कबूल कर चुके हैं लेकिन डर है, बताना नहीं चाहते, तकलीफ होगी माँ बाप को। देखिए, जो रिश्ते हैं इस दुनिया में आपके प्यारों के साथ, जैसे कि आपके भाई बहन, माँ बाबा, दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, ये जो रिश्ते हैं ये सिर्फ इसी दुनिया तक हैं। कब तक? जब तक आपको मौत ना आए या उन्हें मौत ना आए। एक बार मौत आ गई, आप मौत की नींद सो गए, उसके बाद ये रिश्ता ख़त्म। कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए, कुछ साल के लिए याद रखते हैं, जैसे ही अगली नस्ल पैदा हुई हमारा जिक्र भी ख़त्म हो जाता है फिर। ठीक है, एक ही चीज़ है जो यहाँ भी रहेगी और वहाँ भी रहेगी, आपको कब्र में सुकून भी देगी, वो है आपका ईमान, वो है अल्लाह के हुक्म पर चलना, वो है हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करना, उनकी बातों को मानना। आसान नहीं होगा। मैं बचपन में बहुत नफ़रत करती थी जो इस्लाम में थे लोग उनसे, लेकिन मैं गलत साबित हुई 24 साल की उम्र में, और आज मैं इतनी मोहब्बत करती हूँ कि किसी को तकलीफ़ होती है तो मेरी आँख में आंसू आ जाते हैं। यकीन मानिए, जब इस दुनिया से जाएंगे, बहुत दुनिया भी तो शायद कुछ ना ले जाएं, लेकिन इतना समंदर लेके जा रहे होंगे आप, उस एक ईमान की वजह से, जिसकी वजह से आपको जन्नत इंशाअल्लाह हासिल होगी। लोग आपके खिलाफ हो जाएंगे, खिलाफ तो नबियों के भी लोग हुआ करते थे। लोग आपको गालियां देंगे, पागल बोलेंगे, वो तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भी हुआ है। जितनी सख्ती हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आई, अगर आप उनकी हिस्ट्री पढ़ना शुरू करेंगे, आपको उनकी तकलीफ का 0.1% भी नहीं लगेगा कि आपको तकलीफ हुई है। आपको लगेगा अजी हम तो बहुत बेहतर हैं। बहुत ही एक्सीलेंट बातें कही हैं इसने। आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग सो मेनी थिंग्स फ्रॉम हर, बट आई मीन बहुत कुछ
سیکھ لیا ہے اس لڑکی نے، بہت کچھ بول گئی ہے جو کہ بہت ہی دل کو چھو جانے والی چیزیں ہیں، اور آئی ایم ویری شاکڈ کہ سیریسلی لوگ الگ ریلیجن سے آ کے اتنا پڑھتے ہیں، اتنا سمجھتے ہیں اس ریلیجن کو، کہ جو آلریڈی اس ریلیجن میں پیدا ہوئے ہیں ان کو بھی شرم آ جائے. سیریسلی آئی ایم بینگ ویری آنےسٹ کہ ان کو بھی شرم آ جائے کہ یار لٹرلی تم کیا کر رہے ہو. But yes, that's the sad reality. I mean, things are happening that way. I have seen so many people, so many families, I mean, following Western culture. And if they are not, I mean, if someone is there in their family who is very religious kind of person, تو اس کو بہت الگ ہی طریقے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، ڈیگریڈ طریقے سے اس کو دیکھا جاتا ہے. بٹ دیٹ از دا سیڈ ریالٹی آف دس سوسائٹی ناؤ، دیٹ از اے پارٹ آف لائف ناؤ. بٹ یس، لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا چاہیے، دیکھنا چاہیے. آئی مین دے شوڈ understand, yaar, at the end of the day you will be leaving empty handed. I mean, if you are not, I mean, gathering things for your hereafter right now, then sorry boss, the day will come and that day will be a full of regret for you. So I will pray کہ ایسی چیزیں نہ ہو کسی کے ساتھ، اور وقت رہتے ہوئے لوگوں کو سمجھ آ جائے، وہ اچھے کاموں کو کرنا شروع کرے اور برے کاموں سے ہٹ جائیں، اور صحیح اور غلط میں تمیز کرنے کی توفیق ملے انہیں، تاکہ کل جا کے جب وقت آئے گا، آئی مین پیپل شوڈ فیل ہیپی دیٹ ٹائم کہ یار نہیں، بیکاز دیٹ از سم تھنگ، دا ڈے ول ڈیفینیٹلی کم، اینڈ اف یو آر ناٹ prepared فار دیٹ ڈے دین سوری باس، آئی مین یور entire life is zero. I mean, you have not reached anywhere. You might have earned everything here, every kind of car. At the end of the day, if you have compromised, I mean, in everything, such jute, sab kuch, then you are lost the day. I mean, you will understand کہ بھائی یہ سارا ویسٹ تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ جو روٹھے تو کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ راستہ تو کوئی اور تھا. تو ان کے لیے نا بس خالی ریگریٹ رہ جاتا ہے. تو آئی ول پرے کہ آئی مین جو بھی یہ لڑکی تھی، شی ہیز آئی مین گیون اے ویری ویری کائنڈ ہارٹڈ، ویری emotional and very heartfelt advice